حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا، جس میں اسلامی سلطنت کی حدود کم و بیش 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی دو بڑی سپر پاورز ایران اور روم کو شکست دی، بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا اور دنیا کو نظام عدالت دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد امور میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ نمبر 1، علانیہ ہجرت فرمائی۔ نمبر 2، امیر المومنین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نمبر 3، ہجری تاریخ کا آغاز کیا۔ نمبر 4، نماز تراویح بعد جماعت رائج کی۔ نمبر 5، قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ نمبر 6، بوڑھے اور ناداروں سے جزیہ یعنی کہ ٹیکس ختم کیا۔ نمبر 7، ہر شخص کے لیے اسلامی فوج میں بھرتی کو لازم قرار دیا۔ نمبر 8، راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کا سلسلہ شروع کیا۔ نمبر 9، مجاہدین کے ناموں اور وظائف کے لیے رجسٹر مرتب کیا۔ نمبر 10، راستوں میں مسافر خانے اور شہروں میں مہمان خانے تعمیر کیے۔ نمبر 11، جیل خانہ، پولیس کا محکمہ اور فوجی چھاؤنیاں قائم کی۔ نمبر 12، نئے شہر بسائے تاکہ بڑے شہروں کی طرف آبادی کا بہاؤ کم ہو سکے۔ نمبر 13، مردم شماری کی تاکہ آبادی کے تناسب سے منصوبہ بندی کی جا سکے اور وسائل کی تقسیم ہو۔ ایک موقع پر فرمایا، قسم بخدا میں اس سے ضرور قصاص لوں گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ کسی مسلمان کو نہ مارنا، کسی مسلمان کی تذلیل نہ کرنا، انہیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا، انہیں سرحدوں پر جمع کر کے نہ رکھنا کہ تم انہیں ان کے بیوی بچوں سے دور کر دو، انہیں ان کے حقوق پہم ادا کرتے رہنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعمال کی کڑی نگرانی فرماتے اور ان کا احتساب کرتے رہتے تھے۔ جب کسی شخص کو عامل مقرر کرتے تو اس سے 4 باتوں پر حلف لیتے تھے۔ نمبر 1، ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا۔ نمبر 2، لباس فاخرانہ نہ پہننا۔ نمبر 3، عمدہ اور اعلیٰ کھانے نہ کھانا۔ نمبر 4، اپنے دروازوں کو بند نہ رکھنا اور دربان مقرر نہ کرنا کہ لوگ اپنی حاجتوں کے لیے نہ آ سکیں۔ عہد خلافت کا ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں اپنی فریاد لے کر حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، مصر کے گورنر ابن العاص کے بیٹے نے میری پشت پر 8 کوڑے مارے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، گورنر کے بیٹے کو گرفتار کر کے لاؤ، اور ساتھ گورنر کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب گورنر اور اس کا بیٹا پیش ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریادی کو حکم دیا کہ گورنر کے بیٹے کی پشت پر 8 کوڑے مارو اور ساتھ 1 کوڑا گورنر کو بھی مارو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اس پر فریادی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، گورنر نے مجھے کوڑا نہیں مارا، لہٰذا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اس موقع پر آپ نے گورنر کو مخاطب کرتے ہوئے جو تاریخی الفاظ کہے، اس نے دنیا میں عوامی طاقت اور جمہوریت کی بنیاد رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن العاص، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا؟ جب کہ جنم دیا ان کی ماؤں نے انہیں آزاد۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اپنے اوپر 5 باتوں کو لازم کر لو، تمہارا دین سلامت رہے گا۔ نمبر 1، جب تمہارے سامنے مقدمے کے فریقین حاضر ہوں تو معتبر لوگوں کی گواہیوں اور پختہ قسموں پر خاص توجہ دو۔ نمبر 2، کمزوروں کو اپنے قریب بٹھاؤ یہاں تک کہ یہ انہیں بولنے کا حوصلہ ملے اور ان کے دل میں جرت پیدا ہو۔ نمبر 3، غریبوں کا خیال رکھو، انہیں دیر تک انتظار نہ کراؤ کہ مایوس ہو کر لوٹ جائیں۔ نمبر 4، حب جان، حب مال اور نفسانی خواہشات سے اپنے نفس کو محفوظ رکھو۔ حتی الامکان فریقین کے مقدمہ کے درمیان مصالحت کی کوشش کرو۔ 27 ذی الحج کو نماز فجر کی امامت کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے خنجر کے وار سے آپ کو زخمی کر دیا، جس کے 3 دن بعد 1 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہے۔